اللہ الرحمن الرحیم۔ شک ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کا سکون ختم کر دیتی ہے۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اس سے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہیں تھے۔ اچھا سوچیے اور اچھا بولیے، کیونکہ بدگمانی اور بدزبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ وہ لوگ کسی کے نہیں ہوتے جو دوست اور رشتوں کو لباس کی طرح بدلتے ہیں۔ سچائی ایسی دوا ہے جس کی لذت کڑوی مگر تاثیر شہد سے زیادہ میٹھی ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سب سے بہترین لقمہ وہ ہوتا ہے جو محنت سے حاصل کیا جائے۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو۔ جو اچھا ہوگا وہ خوشی دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ اپنے اخلاق کو پھول جیسا بنا لو اور کچھ نہیں تو پاس بیٹھنے والا خوشبو تو حاصل کر لے۔ شیخ سعدی۔ دنیا کو جیتنا چاہتے ہو تو آواز میں نرمی پیدا کرو۔ جب ضمیر ملامت کرنا چھوڑ دے تو سمجھ لو اب انسانیتی ختم ہو گئی۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہارا نام باقی رہے تو اپنے بچوں کو اچھے اخلاق سکھاؤ۔ مسلمان اور مومن میں فرق۔ مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے، مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے۔ میں روز گناہ کرتی ہوں، وہ چھپاتا ہے اپنی رحمت سے۔ میں مجبور اپنی عادت سے، وہ مشہور اپنی رحمت سے۔ بڑا خطا کار وہ ہے جسے لوگوں کی برائیوں کا ذکر کرنے کی فراغت ملی ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ ان کی خاموشی سے ڈر جن کا آپ نے دل دکھایا ہے، کیونکہ اگر انہوں نے کچھ کہا نہیں یا کیا نہیں تو بدلے میں اللہ ضرور کرے گا۔ وہ کتابوں میں درج تھا ہی نہیں جو پڑھایا سبق زمانے نے۔ چھین کر کھانے والوں کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا، بانٹ کر کھانے والے کبھی بھوکے نہیں رہتے۔ میرا نصیب میرے رب نے لکھا ہے، یہ غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ اپنی خوشی کے لیے دوسروں کی مسرت کو خاک میں نہ ملاؤ۔ اللہ پر یقین وہ طاقت ہے جو پتھر کو بھی پانی بنا دے۔ مجھے دوا قبول ہونے کی فکر نہیں، مجھے دوا صرف مانگنے کی فکر ہے۔ جب مجھے دوا مانگنے کی توفیق ہو گئی ہے تو قبولیت بھی اس کے ساتھ حاصل ہو جائے گی۔ فرعون کے گھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش یہ ثابت کرتی ہے کہ جہاں شر کی انتہا ہوگی وہیں سے خیر کی ابتدا ہوگی۔ اے رب الکائنات، اس بےتاب نفس اور کمزور جسم پر رحم فرما، اس لیے کہ جو تیرے سورج کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتا وہ تیرے جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا۔ جو تیرے بادل کی گرج سے کانپ اٹھتا ہے وہ تیرے غضب کی آواز کو کیسے سن سکتا ہے۔ جسے تیری رحمت اور پیار کی عادت ہے وہ تیری ناراضگی کا سامنا کیسے کرے گا۔ یا الہی، ہمارے حال پر رحم فرما اور کرم فرما اور ہم سب کو معاف فرما اور ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا رب العالمین، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین ثم آمین۔